السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کے فضائل تہجد۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز فرض کرنے کے بعد نماز بہت اعلیٰ، یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیت چھوڑ کر بستروں سے لاغ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گرا گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کا افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد کی فضیلت میں قرآن آیات۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق سے اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب دو شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر لحاف سے، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ثواب کی رغبت کرتے، میرے عذاب کا خوف کرتے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھوں میں سب بھاگ جائے، پھر غور کر کے اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے، لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرا ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ تہجد میں متعلق فرمان مصطفیٰ: بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم سے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسلام کام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں اور کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو، کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت نیکیوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ تہجد اور بزرگان دین: حضرت سیدنا امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وصال کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، ابو القاسم، بعد وفات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ کچھ ارشاد فرمایا علمی ابحاث اور علمی نکات کی باریکیاں کام نہ آئی، مگر رات کی تنہائی میں ادا کی جانے والی نماز تہجد نے وہ فائدہ پہنچایا۔ بیٹوں کو نصیحت: حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے برگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے قیام نہیں کر پاتے، شرفوں میں تمہارے گناہوں نے تمہیں ابہج بنا دیا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا، فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ قارئین کرام، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا۔ ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند، آرام اور راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بڑی ہوتی ہے، اس لیے حدیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے۔